السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ درس چل رہا ہے، جامع ترمذی سے ہم نے کتاب ابواب التفسیر جاری رکھا ہے اور الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 پر پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الخوف ایک ایسی نماز ہے جو ڈر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ واقعہ یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، زجنان اور عسفان کے درمیان۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، ایک ایسے پوائنٹ پر تھے جب سامنے دشمن موجود تھے۔ ہم نے دشمنوں نے ہم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ ہم نے مس کر دیا یہ چانس۔ یہ لوگ سجدے میں گئے ہوئے تھے، اگر ہم ایک ساتھ اسی وقت حملہ کر دیتے تو جیت جاتے اور مسلمان ہار جاتے۔ سوچا کوئی بات نہیں، ابھی ایک اور نماز ان کے آنے والی ہے جو ان کو بڑی محبوب ہے، عصر کی نماز۔ دیکھیے، اس زمانے کے مشرکین کو بھی پتہ تھا کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا آپس میں کہ عصر کی نماز میں جس وقت یہ سجدے میں جائیں گے تو چونکہ سب کے سب سجدے میں پڑے ہوں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ عصر سے پہلے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو نماز کا وقت آ جائے تو جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، دو گروپس بن جائیں۔ ایک گروپ دشمن کے سامنے کھڑا ہے، دوسرا گروپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ گویا آدھے صحابہ ادھر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور آدھی نماز پڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب ایک رکعت ختم ہو جائے گی، سجدے سے سر اٹھا دیں گے یہ لوگ، تو پھر یہ لوگ ادھر چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، اور جو دشمن کے سامنے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں اور ان لوگوں کی گروپ بی کی پہلی رکعت ہوگی۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ لیں گے، یہ جو گروپ بی والے ہیں اپنی ایک رکعت پوری کر کے پھر واپس آ جائیں گے، اور جو گروپ اے والے ہیں پھر آ کر اپنی وہ رکعت جو پہلی چھوٹ گئی ہے دوسری رکعت اس کو ادا کریں گے۔ گویا دشمن کے سامنے ایک جماعت ہر وقت حاضر رہے گی تاکہ وہ حملہ نہ کر سکیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنے سامان کو لے کر رکھیں، مطلب دفاع کا سامان، ڈیفینس کا سامان رکھ کر نماز پڑھیں، ساتھ میں بالکل ہتھیار اتار نہ دیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافرین یہ چاہتے ہیں کہ جب تم غافل ہو جاؤ تم پر ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ اللہ نے بچا لیا، ان کا جو پلان تھا وہ فیل کر دیا اللہ نے۔ یہ صلاۃ الخوف کی نماز کہلاتی ہے، ڈر کی نماز۔ سوچئے یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ جنگ کے میدان میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی نماز کے وقت میں نماز معاف نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنے ایکسکیوز کو دیکھیں، کتنے چھوٹے چھوٹے معمولی بہانوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم مطمئن کرتے ہیں، سیٹسفائی کرتے ہیں، نہیں یہ اس وجہ سے ہم نے نماز چھوڑی، اس ایکسکیوز کی وجہ سے نماز چھوڑی، حالانکہ وہ ایکسکیوز اس کے سامنے آپ ٹیسٹ کر لیں کہ صحابہ کرام کہاں ہیں، کس مرحلے پر ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہا گیا چلو بعد میں پڑھ لینا نماز، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے کی آیت میں فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا،
بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آسانی تلاش کرتے ہیں، آسانی میں یہ کہ بس جلدی سے نماز ہو جائے جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ چیک نہیں کرتے کہ نماز کا وقت بھی ہوا یا نہیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر 1 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کوئی سوچے کہ چلو ایک مسجد میں 12:30 پر ہے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ چاہے سب شرطیں ادا کی ہیں آپ نے، وضو کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے، لیکن ابھی تو وقت ہی نہیں آیا تھا، تو یہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، نفل نماز کا ثواب مل جائے گا آپ کو۔ جس وقت 1 بجے گا، ظہر کا وقت شروع ہوگا، پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوگا، چل ظہر پڑھ لے، چل ظہر پڑھ لے، تو آپ تو مطمئن ہیں کہ ہم نے تو پڑھ لی ہے، آپ کی یہ ظہر کی نماز مس ہو گئی۔ وہ نماز جو آپ نے پڑھی 12:30 کو، وہ تو نفل میں لکھی گئی، اللہ کے یہاں اس کا تو حساب آیا ہی نہیں کہ ظہر میں آیا، ظہر کے اکاؤنٹ میں وہ خالی ہے اور آپ کا وہ اکاؤنٹ ظہر کا بلینک جا رہا ہے، غیر حاضری۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، وقت نہ ہوتا مقدر، تو پھر یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ صبح میں 5 نمازیں پڑھ کے گھر سے نکل جائیں، یا رات میں آنے کے بعد 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں۔ یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کا اسپیسیفک ٹائم دیا گیا ہے کہ اس وقت نماز ہوگی۔ دوسرا ایک واقعہ اس کے بعد آ رہا ہے، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے شروع ہو کر 116 تک، 105 سے 116 تک جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت قتادہ کے چچا ہوتے ہیں، اس زمانے میں جب کبھی قافلہ آتا تھا تو لوگ اپنے گھر کی ضرورت کے سامان کو لے کر گھر میں اسٹور کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے آٹا خریدا، روزانہ کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس آٹے کے اندر کچھ چیزیں اور بھی رکھ دی انہوں نے، چھپانے والی چیزیں تھیں، کچھ ہتھیار تھے۔ ہوا یہ کہ ایک منافق نے ان کے گھر میں دیوار کو نقب لگایا، توڑی، اور وہ آٹا لے کر چلا گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر کبھی تحقیق ہوئی اور چیکنگ ہوئی، میرے گھر میں آٹا ملا تو بدنامی ہوگی۔ اس نے کسی یہودی کے گھر پر وہ آٹا امانت کے طور پر رکھوا دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے رکھ دو۔ دوسرے دن جب یہ بات پتہ چلی کہ دیوار ٹوٹی ہے اور آٹے کی بوری غائب ہے اور اس میں کچھ ہتھیار بھی رکھے تھے، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور شک ظاہر کیا گیا اس آدمی پر، اس کا نام بشیر ہے یا بشیر ہے، دونوں کہا جا سکتا ہے، جو منافق تھا، بنو ابیرق خاندان کا تھا، یہ قبیلے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنو ابیرق کے لوگ پہنچے اور کہا کہ ہمارے بندے کا نام لیا جا رہا ہے چوری میں، حالانکہ وہ تو ایسا نہیں ہے، تو آپ ذرا فیصلہ فرما دیں کہ بھئی یہ چور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ یہ فیصلہ فرما دیتے، لیکن ابھی آپ نے صرف اتنا کہا تھا قتادہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی گواہی کے یا بغیر کسی دلیل کے الزام کیسے لگایا اس پر؟ دیکھیے وہ آدمی منافق ہے، لیکن سماج میں اس کو مومن سمجھا جاتا ہے، ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، نمازوں میں حاضر رہتا ہے۔ خیر، بعد میں کسی نے یہ غور کیا کہ وہ جو آٹے کی بوری یہاں سے گئی تھی تو اس کے کچھ نشانات، یعنی اس میں کچھ لیک ہوگا، تو وہ آٹا نیچے گرا ہوا تھا، اور وہ گرتے 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 اس یہودی کے گھر پر پہنچا ہوا تھا۔
اب اس کے گھر پر پہنچ گئے. اس نے کہا کہ بھئی یہ آٹے کی بوری تو وہ رکھ کے گیا ہے، بشیر آیا تھا وہ رکھ کے گیا ہے. اب تو ثابت ہو گیا کہ بشیر نے اس کے پاس بوری رکھوائی ہے اور وہ چرا کر لایا ہے اور اس نے رکھا ہے. اس موقع پر بشیر بالکل ڈینائی کر دیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. اب معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا. جس کے پاس مال نکلا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی نے یہاں پر امانت رکھوایا ہے، اور جس کا نام لے رہا ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ، اور کسی دشمن کی، کسی کی حمایت نہ کریں، آپ جھگڑالو کی حمایت نہ کریں. واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ان لوگوں کی طرف سے آپ حمایت نہ کریں، مجادلہ نہ کریں جو خیانت کرتے ہیں اپنی ذات میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منافق کی پول کھل گئی. گویا بتا دیا گیا کہ وہ آدمی جس پر الزام لگایا گیا بنو امیہ کا وہ شخص وہی چور ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو وہ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، باقاعدہ اسلام سے پھر گیا، مکہ جا کر مشرکین کے ساتھ مل گیا. مکہ میں بھی یہی اس کی کرتوت رہے، حتیٰ کہ ایک گھر میں نقب لگا رہا تھا، دیوار توڑ رہا تھا اور دیوار اس پر گری اور اس دیوار کے گرنے سے وہ مر گیا. اس واقعے کو آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک ذکر کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نساء ہی کے اندر ایک آیت فرماتے ہیں، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کا ضرر اسی کی ذات پر ہے، یعنی جب تک اس نے گناہ کیا ہے اس کی ذات پر ہے، اللہ تو جانتے ہی ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرے اور اس کا تہمت کسی اور پر ڈالتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو اس نے خود کیا ہے اور دوسروں پر الزام لگا رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حق تعالی شانہ نے اس آیت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ خود گناہ کرنا ایک گناہ اور اس کے بعد دوسروں پر الزام تلاشی، یہ اس سے بڑا ہے، جس کو بہتان کہتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اختلاف کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اجماع کے حجت کے لیے کہ اجماع کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے، اجماع صحابہ، اجماع امت کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائے تو اس کو ہم دلیل بناتے ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حجت بن سکتی ہے. میں قرآن پڑھتا رہا، بار بار قرآن پڑھا، اور سامنے ایک ہی مقصد کہ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس میں ہم کہہ سکیں کہ اجماعی دلیل ہے. کہتے ہیں 300 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، 300 times ہی فنشڈ کمپلیٹ قرآن. تب یہ آیت سامنے آئی تو احساس ہوا کہ یہ وہ آیت ہے، اللہ نے کھول دیا دل پر. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کے راستوں کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے یہ آیت، اس آیت سے زیادہ کوئی آیت محبوب نہیں، کہ اگر کوئی شخص اسلام لایا اور شرک سے بچ گیا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو مومن، گناہوں کی وجہ سے اگرچہ اس کو جہنم میں جانا پڑے لیکن دائمی نہیں ہوگا،
ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں جو اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہ کی وجہ سے اس کو چاہے سزا بھگتنا پڑے۔ کبائر کی بحث میں آیا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر اللہ کے فضل سے ان کو نکالا جائے گا۔ حدیث شفاعت صحیح حدیث میں موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، ایمان والوں کی سفارش پر، اور اللہ تعالیٰ خود ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے گنہگار ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ ڈھارس بندھانے والی، امید دلانے والی آیت ہے کہ ہر گناہ کو اللہ بخش دیں گے شرک کے علاوہ۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور جو گنہگار ہیں حق تعالیٰ شانہ ان کو ہدایت والے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔